علی حمزہ صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب نے جو کل جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کے بعد آج ایک مرتبہ پھر انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ 10 روپے کا اضافہ اور متوقع ہے، تو کس طرح سے ٹیکل کریں گے آپ، کس طرح سے اس معاملے کو اٹھائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے تو اپنی انٹینشن بتا دی ہے کہ نہ صرف کل کی قیمتوں میں اضافے کو جسٹیفائی کیا ہے بلکہ اگلی بھی لوگ خوشخبریاں سناتے ہیں، انہوں نے بدخبری سنا دی ہے۔ علی حمزہ صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو طارق صاحب۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ یہ جو کوکومو انکل ہے نا، جب ٹی وی پر آتے ہیں نا تو لوگ پیٹرول پمپ کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ لگ جاتا ہے کہ اب پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے لگی ہیں۔ تو میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ خدا کا واسطہ ہے، یا تو ان لوگوں کو یہ کہیں ٹی وی پہ آنا کم کر دیں، کیونکہ عوام کا بی پی اور عوام کی ٹینشن ان کو دیکھتے ہی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب آ جائیں اقتدار سانجھا، وہ جسے کہہ لیں جماعتیں سانجھی، عمران خان کے اگینسٹ مل کے ساری سازشیں کرنے والے، آج یہ الگ کیسے ہو سکتے ہیں پیٹرول پرائسز بڑھانے کے؟ اس میں پی ڈی ایم ایک ہے، 14 جماعتوں کا ایک ایسا اتحاد ہے جو اب اس وقت انتخابی اتحاد بھی بڑھنے جا رہے ہیں۔ تو یہ سارے پارٹنر ان کرائم میں، اور یہ سارے عوام کو رلانے میں، عوام کی یہ جو حالت ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار زرداری صاحب یہ جو بیانات دے کر نا گونگلوؤں سے مٹی نہیں جھاڑ سکتے۔ اس وقت صورتحال اتنی ہے کہ $129 پر بیرل کے اوپر جو ہے آئل کی قیمت تھی، تو ہم 150 روپے کا عوام کو دے رہے تھے، اور اس کے ساتھ یہ لوگ اس وقت 88 سے 95 کے درمیان ان 15 دنوں کے اندر ڈالر پر بیرل جو ہے وہ پیٹرول کی پرائسز فلکچویٹ کیا عالمی منڈی کے اندر، اور آج آپ یہ دیکھیں کہ یہ پرائسز بڑھا رہی ہیں۔ اس وقت ان کو عوام کو 100 روپے کا کم سے کم ریلیف دینا چاہیے تھا۔ اگر ہماری حکومت ہوتی تو اس وقت پیٹرول کی پرائس 120 روپے ہوتی۔ نہ یہ عوام کو ریلیف دینے کو تیار ہے، نہ یہ رشیا سے تیل لینے کو تیار ہے۔ آپ دیکھیں ادویات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، آپ دیکھیں مہنگائی 40% کے اوپر چڑھی گئی ہے۔ انہوں نے تو مارچ کیے تھے، مہنگائی مکاؤ مارچ، یہ تو سندھ سے کانپے ٹانگنے والا مارچ یہاں پر لے کر آئے تھے۔ آج ہمارے اتحادیوں نے، اگر آپ کو یاد ہو، باپ پارٹی لے لیں، ایم کیو ایم لے لیں، انہوں نے ہم سے اتحاد یہ کہہ کر توڑا تھا کہ ہماری حکومت میں 12% کی مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ آج 40% کے اوپر، یہ بھی تو اتحادی ہیں۔ توڑے اتحاد پی ایم ایل این سے، خالی سٹیٹمنٹس عوام سننے کو تیار نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں اس وقت حالات ان سے پوچھیں، ایل این جی کے 12 سے 13 کارگو آتے تھے، اس مہینے اور اگلے مہینے کے لیے 5 سے 7 کارگوز آ رہے ہیں۔ عوام رل گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں آپ دیکھ رہے ہیں، بجلی کی قیمتیں، تاجر کیا، کسان کیا، غریب کیا، بل لیے ہوئے۔ وہ تو کہتے ہیں جی کہ آپ کی حکومت کا کیا دار ہے نا علی حمزہ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت کا کیا دار ہے، اسی کا تسلسل ہے سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھیں جی، ہم تو پہلے دن آئے تھے تب بھی یہ کہتے تھے ہم نااہل ہیں، اب 5ویں مہینے تک، یعنی آپ مجھے بتائیں، عمران خان صاحب جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوئی تھی $22 بلین کے ریزروز تھے، آج جو ہے وہ $13 بلین کے ریزروز ہیں، انکلوڈنگ کے $4 ارب یہ باہر کے ملکوں سے قرض مانگ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک کے ریزروز کا میں آپ کو کیا بتاؤں، ہسٹری میں کبھی $8 بلین تک نہیں پہنچے۔ اگر تو چائنا کا قرضہ، باقیوں کا قرضہ نہیں ہوتا تو 1 منٹ، $5 بلین۔ آپ بات پوری کر لیجیے گا، آپ پوری کیجیے گا، میرا سوال سن لیں۔ جب آپ موجودہ حکومت آپ کو میثاق معیشت کی دعوت دیتی ہے تو ایک ذمہ دار جماعت کے طور پر آپ اس دعوت کو قبول کیوں نہیں کرتے، اس میں پارٹیسپیٹ کیوں نہیں کرتے؟ میں صرف اپنی بات کمپلیٹ کر لوں جو میں اپنا کیس بلڈ کر رہی تھی۔ آپ یہ سوچیں، ریزروز انہوں نے کم لے لیے، قرضے تقریباً کوئی یہ 10 ٹریلین روپیز کے لے چکے ہیں پچھلے 3 مہینے کے اندر، 10 ٹریلین روپیز کے 3 مہینوں کے اندر، اور اس کے بعد ان سے پوچھیں تو یہ زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، لیکن $1 ارب یہ کھیل تماشے ناچ گانے کے اوپر عوام کا لگا رہے ہیں۔ یہاں پر یہ عوام کو کہہ رہے ہیں چائے کے اندر چینی کم کرو، وہاں پر یہ جو حال کر رہے ہیں عوام کا، 61 سے 64 لوگوں کی کابینہ ہو گئی ہے وہاں پر، جن کے پاس 14 وزیروں کے پاس تو پورٹ فولیو نہیں ہے، ان کو صرف دن رات پی ٹی آئی اور عمران خان کو گالیاں نکالنے کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے۔